بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں صرف دو باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ مفتی طارق مسعود صاحب کے کون سے ایسے الفاظ تھے جس کی وجہ سے اسے اپنا ویڈیو ریکارڈ جو ہے وہ ویڈیو ریکارڈ کرانی پڑی، بیان ریکارڈ کرانا پڑا، اور معذرت بھی کی اور معافی بھی مانگی، اور پھر اس کے اوپر لوگوں کا ایک جمع غفیر ہے جو کہنے والے ہیں کہ مفتی صاحب نے یہ غلط کیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دیکھو، اللہ تعالیٰ نے شرک جیسے گناہ کی بھی توبہ رکھی ہے، شرک جیسے گناہ کی بھی توبہ رکھی ہے کہ میرا بندہ اگر سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے تو میں شرک بھی معاف کر دوں گا، شرک بھی اللہ تعالیٰ کی ذات معاف کر دیتی ہے۔ اور مفتی طارق مسعود صاحب نے تو یہ الفاظ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ گستاخی کے اندر نہیں نکالے، یہ تو ان کی شان بیان کرتے، لیکن بس الفاظ کا چناؤ کچھ دوسرے طریقے سے ہو گیا تھا جس کی وجہ سے لوگوں کو لگا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہے۔ جس طرح ایک ساتھی نے مجھ سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی ہے، امی کا کیا مطلب ہے؟ امی کا کچھ لوگ اس طرح کے مرچ مسالے لگانے والے بھی ہوتے ہیں، تو اس نے پوچھا امی کا کیا لقب ہے؟ تو میں نے بڑا پیارا جواب دیا، میں نے کہا کہ میرا محبوب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کس طرح اس چیز کو پسند کرتے کہ میرے محبوب کا کوئی استاد ہو، میرے محبوب کا کوئی استاد ہو، ایسی ذات جو سب سے اعلیٰ ہے، جس کی فضیلت سب سے بڑھ کر ہے اور جس کی عظمت سب سے بڑھ کر ہے، سارے جہانوں سے اللہ تعالیٰ نے اس کو زیادہ فضیلت دی، ہر مخلوق سے زیادہ فضیلت دی، تو ایسے شخص کا استاد کیسے ہو سکتے ہیں؟ باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح الفاظ ہمیں ملتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما انا بالقاری، کہ میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا، میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم، سارے جہانوں کا علم تھا، ہر چیز کا علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، اللہ تعالیٰ انہیں علم دیتے تھے، اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے علم نازل فرماتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ایک شان ایک مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رکھا تھا۔ تو مفتی طارق مسعود صاحب سے الفاظ کے چناؤ میں تھوڑی سی اونچ نیچ ہو گئی ہے، تو اس میں ہمیں پھر ان کے لیے غلط باتیں، غلط کمنٹس، اس قسم کی باتیں جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، اگر کسی کے اندر ایک اچھائی دیکھو اور 99 برائیاں ہو تو ایک اچھائی کو اتنا بیان کرو کہ اس کی 99 برائیاں جو ہیں وہ چھپ جائیں، 99 برائیاں چھپ جائیں۔ اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، کسی کے اندر 99 اچھائیاں ہوں، اگر ایک چھوٹی سی غلطی اس سے ہو جاتی ہے تو ہم اس غلطی کو اتنا اچھالتے ہیں کہ وہ 99 کی 99 اچھائیاں اس کی جو ہیں وہ دب جاتی ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے بس ساری زندگی اس بندے نے گزاری ہی گناہ کے اندر ہے۔ حالانکہ مفتی طارق مسعود صاحب نے ساری زندگی دین کی سربلندی کے لیے لگا دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے لیے لگا دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پھیلانے کے لیے، سورت کو پھیلانے کے لیے، احادیث مبارکوں کو پھیلانے میں لگا دی۔ اس سے بڑھ کر اور عظمت کیا ہو سکتی ہے؟ اور عظمت کیا ہو سکتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کوئی بیان کر ہی نہیں سکتا، کوئی بیان کر ہی نہیں سکتا۔ اصل تو محبت یہی ہے نا، اصل تو عظمت یہی ہے نا کہ ہر جگہ جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بیان کی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان کیا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔